مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور نازیبا سلوک، نازیبا کلمات، اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، جہاں تک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تعلق ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت خاتم الانبیاء کو عطا فرمائی۔ حضرت سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائے اور دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور فرشتے آسمانوں سے زمین پر آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو زمین و آسمان کے 14 طبق کے جو کاغذات ہیں وہ پر ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت اور گوشے کے ایک حصے کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی عظیم الشان اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ حرمت ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عظمت کا ہونا یہ سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، بے ادبی اور نازیبا سلوک، نازیبا کلمات، اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ادنا سے ادنا مسلمان، اس کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے والی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عظیم الشان اور ایسی عظیم المرتبت شخصیت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور محبت کا ہونا یہ ایمان کا کمال ہے۔ آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کے نزدیک، اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے،
اس کے رشتہ داروں سے اور متعلقین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بنگلور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ سامنے آیا۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور واقعتاً یہ جو معاملہ سامنے آیا یقیناً بڑا ہی افسوسناک ہے، اور جس نے بھی نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اہل ایمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے پر سزا دینے پر قادر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا خود انتقام لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب بہت ہی نازیبا کلمات کہتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، بدسلوکی کرتا تھا، تو اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا، اس کا کیسا انجام ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرتناک موت دی۔ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش وہیں رہی، گھر والے بھی اس کے قریب نہیں گئے، اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، لوگ طعنہ دینے لگے۔ تو ابو لہب کے بیٹے کچھ حبشیوں کو بلا کر اجرت دے کر ابو لہب کی لاش کو وہاں سے اٹھائے اور زمین میں دفن کر دیے۔ بعض روایتوں میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ ابو لہب کے اس جسم کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ابو لہب کے بیٹے کا کیا حال ہوا؟ ابو لہب کا بیٹا ایک مرتبہ ابو لہب کے سامنے کہنے لگا، میں نے محمد کو ایک ایسا جملہ کہا ہے آج تک کسی نے نہیں کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ان کے منہ پر تھوک دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سنا تو ابو لہب کہنے لگا اس موقع پر محمد نے کیا کہا؟ تو ابو لہب کا بیٹا کہنے لگا کہ اس وقت محمد نے کہا، اے اللہ اس پر کتوں کو مسلط کر دے جو اس کو پھاڑ ڈالے۔ میرے دوستو، ہوا بھی ایسا کہ ایک دن کچھ بچے ابو لہب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ ابو لہب نے انکار کر دیا، لیکن جب اصرار بڑھتا گیا تو ابو لہب بھی آمادہ ہو گیا اور اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور وہ بچے ابو لہب کے بیٹے کو لے کر نکلے۔ رات ہو گئی تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے سونے کے لیے، اور سارے اس کے دوست اس کا پہرا دے رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رات کا ایک حصہ ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، نیند لگ گئی۔ اتنے میں ایک شیر آیا اور سب کے چہرے سونگھنے لگا، جتنے اس کے دوست تھے سب کے چہروں کو سونگھنے لگا۔ لیکن جب ابو لہب کے بیٹے کے پاس آیا، اس کا چہرہ سونگھا تو جانور کو بھی پتا چلا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ جب اس کا چہرہ سونگھا تو اس کے منہ سے گستاخی کی بو آ رہی تھی، فوراً وہ شیر اپنا پنجہ اس کے چہرے پر مارا تو خون کے فوارے نکلے، اور وہ شیر اس کو وہاں سے پہاڑ کی بلندیوں سے زمین پر پٹک دیا۔ ظاہر ہے اس کا شیرازہ منتشر ہو گیا، بکھیر گیا۔ اب اس کے بعد
کتے اس کو نوش نوش کر کھانے لگے، اس کو پھاڑنے لگے۔ میرے دوستو، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سن لو، وہ اللہ ایسا ہے جس کے قبضے میں یہ ساری سلطنت ہے، ساری کائنات ہے، وہ کن فیکون کی شان رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اہل ایمان گستاخ نبی کو سزا دینے پر قادر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا انتقام لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ابھی سامنے آیا بنگلور میں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس موقع پر یہ باتیں میرے ذہن میں آئیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔